پوری توجہ رہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب کہ حضور کا نام آئے تو پھر لازم ہے کہ درود و سلام آئے. کچھ لوگ بیچارے حضور کے نام پہ کہتے ہیں منہ بند کر لو, آگے ہاتھ رکھ کے منہ بند کر لو تاکہ درود نہ نکلے. ہم کہتے ہیں ہاتھ ہٹا کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. منہ بند نہیں کرنا, ہاتھ لگا کے منہ سے ہاتھ ہٹا کے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. صلی اللہ کے لیے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. پوری توجہ رہے کہ میں بات کو آگے چلانے چلا ہوں. تو حضور نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں اس روٹی کو ایک دفعہ, کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. سارے بولو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اونلی ون ٹائم, ڈونٹ سیکنڈ, ایک دفعہ سے. کیوں؟ آٹا حضور نے نہیں گوندا تھا, حضرت عائشہ نے گوندا تھا. پیڑا حضور نے نہیں بنایا تھا, حضرت عائشہ نے بنایا تھا. روٹی حضور نے نہیں بڑھائی تھی, حضرت عائشہ نے بڑھائی تھی. حضور گزر رہے ہیں, حضرت عائشہ کے ہاتھ پہ روٹی تھی, تندور پہ لگانے لگی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ رو, میرے ہاتھ پہ رکھ, میں لگاتا ہوں. صرف زندہ بولے, زندہ. عائشہ رو, میرے ہاتھ پہ رکھ, میں لگاتا ہوں. طیب کائنات نے یوں رکھی اور حضور نے یوں لگا دی. کمال ٹچ ہوا نا, ایک دفعہ ہاتھ لگا نا. اب خود سوچ قصور والا, گھر میں جا کے بے قصور ہو کے سوچنا, بستر پہ سو کے سوچنا کہ جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس پہ تو آگ حرام ہو جائے. تو جو ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, حسن, حسین, سلمان, بلال, عمار, یاسر, ابو ابو ہریرہ, عائشہ, حفصہ, خدیجہ, ام حبیبہ, زینب, رقیہ, فاطمہ, ام کلثوم, ہاں جو روزانہ میرے نبی کے سینے سے لگتے تھے, ان کا مقام کیا ہوگا؟ عظمت محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, شان صحابہ زندہ باد, دار صحابہ زندہ باد. جو روزانہ میرے نبی سے سینے سے لگتے تھے, سبحان اللہ, یہ تو آپ کی برکت ہے نا. جو سینے سے لگتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کریں, لوگ کہتے ہیں خبردار, انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, 4 ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, 4 ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, سورج رک کر نماز کا وقت دے رہا ہے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, درخت زمین چھین کر نبی کے قدموں کو پھینسے دینے آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, پہاڑوں کے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, درختوں کے پتے بھی نبی کا کلمہ پڑھتے نظر آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, زمین کے جانور بھی نبی کا کلمہ پڑھتے نظر آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے, ابو جہل کی مٹی میں باندھ پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. اس لیے عقیدہ بڑا, وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں. ساری کائنات ایک طرف, محمد کی ذات ایک طرف. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں. سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں. لیکن رہو, مولانا الدین عباسی کا بیٹا ہوں, واحد باپ کا واحد بیٹا ہوں, توحید کی جھلک دیتا جاؤں تاکہ کچھ لوگ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں, ویسے خدا جیسا بھی. سارے بولو خدا جیسا بھی. جھگڑا تو وہی شروع ہوتا ہے نا, فرسٹ کزنوں سے, جب وہ اللہ رسول کو بھائی بھائی بنا لیتے ہیں, اختیارات بھی برابر کر دیتے ہیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہے, یہ بھی عالم الغیب ہے, وہ بھی حاضر ناظر ہے, یہ بھی حاضر ناظر ہے, وہ بھی نور ہے, یہ بھی نور ہے, وہ بھی قادر مطلق مختار کل ہے, یہ بھی مختار کل ہے. جھگڑا تو وہاں شروع ہوتا ہے. وگرنہ علماء دیوبند کے دروازے پر آ, تو نبی کا شان پوچھتا ہے, آپ میں تجھے نبی کے پاؤں میں آنے والے جوتے کا شان بتاؤں. جب شب دیکھا عرش مولا پہ پہنچا تو صرف میرا نبی اکیلا نہیں تھا, میرے نبی کے پاؤں کا جوتا مبارک بھی عرش مولا پہ چڑھا ہوا تھا.
جس نبی کے پاؤں کا جوتا آج تک پہنچ جائے تو اس نبی کے شان میں باس کرتا ہے. سبحان اللہ. تیری نظر تو اس کے پاؤں کے جوتوں کی بلندی تک نہیں جا سکتی اور تو بات کرتا ہے نبی کے شان کی. میرے نبی کا شان، میرے نبی کا مقام، میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے وہ خدا جیسا بھی نہیں. سارے بولو خدا جیسا بھی نہیں. وہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ. وہ کائنات کا خدا یہ احمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ رئیس الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ اول الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ آخر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ ظاہر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ عاشر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب وضحا، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب والضحا، وہ کائنات کا خدا یہ صاحب خیر الورا، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لا زبان یہ بھی لا زبان، وہ بھی باکمال یہ بھی باکمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال. اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس میں خدائی کا دم، اس میں مصطفیٰ کا دم. بڑی پرانی بات ہے، غالباً 2004-5 کی. میں انگلینڈ کے دورے پہ تھا، لندن میں ایک سیمینار تھا بین المسالک جس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مسالک کے لوگ موجود تھے اور سیرت النبی کا عنوان تھا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں انہوں نے ایک ایک مقرر بلایا، دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، اہل حدیثوں سے اور دیوبندیوں سے. مجھے بلایا ہوا تھا. الحمدللہ پاکستان میں ہوں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں بیان میرا آخری ہوتا ہے اللہ نے خاتم المقررین کا ایک لقب دے دیا ہے. مجھے وہاں بھی جیسے یہاں مٹھائی رکھتے ہیں کہ پہلے نہ بولیں جی مجمع چلا جائے گا آپ کو سن کے، تو وہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا بیان آخری ہوگا. تو میرا وہاں بھی بیان آخری تھا کہ نوجوان وہاں پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں. وہاں اللہ تعالی عثمانی صاحب آنا جانا بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ ہمارے کو اس میں پوری توجہ میری طرف رہے. عثمانی صاحب جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مٹھائی لینے گئے، مطلب چاول لینے گئے. اور میں ڈسٹرب ہو کے بول نہیں سکتا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ دل سے بولتا ہوں، دل میں اتارتا ہوں. میں وہ تو نہیں ہوں نا کہ تصدیق بولو اور تماشا دکھاؤ. میں تو دل والا بولتی ہوں، دل سے بات کرتا ہوں، دلوں میں اتارتا ہوں. اس لیے مجھے دل و دماغ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. پوری توجہ رکھو گے میں بات کو بالکل کلوز کر کے کنارے لگانے چلا ہوں. ہاں تو وہاں پہ جب ہر نیلے پیلے سامنے سب اپنا اپنا زور لگا چکے اور جو ان کو دوڑے مسیح قصیدے قوالیاں جو بھی ادھر ادھر کی لگی لپٹی آتی تھی سنا چکے. میری جب باری آئی میں نے حضور کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کیا اور میں نے 100 قرآن پاک کی آیات پڑھی حضور کی سیرت پہ کہ حضور کا نام کا ذکر کس آیت میں ہے، شان کا ذکر کس آیت میں ہے، کام کا ذکر کس آیت میں ہے، چہرے کا ذکر کس آیت میں ہے، آنکھوں کا ذکر کس آیت میں ہے، جبین کا کس میں ہے، دانتوں کا کس میں ہے، ہونٹوں کا کس میں ہے، رخساروں کا کس میں ہے، سینے کا کس میں ہے، دل کا کس میں ہے، دل کے آنے والے خیال کا کس میں ہے، ہاتھوں کا کس آیت میں ہے، پاؤں کا کس آیت میں ہے، چلنے کا کس آیت میں ہے، بیٹھنے کا کس آیت میں ہے، بولنے کا کس آیت میں ہے، خاموشی کا کس آیت میں ہے، حضور کے لباس کا ذکر کس آیت میں ہے، چادر کا کس آیت میں ہے، کمبل کا کس آیت میں ہے، حضور کی ذات کا، بنات کا، ازواج کا، یاروں کا، وفاداروں کا، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، سسرال کا، دامادوں کا. میں نے پوری 100 آیات پڑھی اور میں نے پھر دیکھا جو پیچھے توجہ یا شیخ کی ادھر دیکھ، مجھ سے اگر کوئی زیادہ چیز گیسٹ آئے تو پھر ادھر دیکھا. میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں جب کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے. میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں. اس لیے پوری توجہ کرنا مجھے ختم کرنا بھی آتا ہے. میں ویسے بھی پونا گھنٹہ بولتا ہوں، وہ میرا ہو چکا ہے. میں ایکسٹرا بریلی میں کچھ ٹائم آپ کو دے رہا ہوں. اس لیے پوری توجہ رکھیں. یہ آنا جانا مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. میں بڑے دل سے بولنے والا بندہ ہوں. پوری توجہ صرف 5-10 منٹ آؤں گا آپ کے اور میں بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. پوری توجہ رکھیں. جب میں نے وہ بولنا شروع کیا تو میں نے دیکھا بیٹھے تھے ہمارے سوتیلے بھائی فرسٹ کزن. تو انہوں نے جلدی جلدی جب دیکھا کہ قوم پہ ایک سناٹا ہے اور لہر تاری ہے اور نبی کا شان میں قرآن سے سنا رہا ہوں، آیتوں کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، حضور کا چرچا میں پورے قرآن سے. میں نے کوئی دوڑا نہیں پڑھا، کوئی مسیح قصیدہ نہیں سنایا، کوئی ادھر ادھر کے واقعات نہیں سنائے. میں نے کسی پیر کی کرامت نہیں سنائی. میں نے کسی کا یہ نہیں کہا کہ اس نے اسرائیل سے روحیں کی چھین لی، اس نے فلاں کو زندہ کر دیا. کوئی ایسی بات لگی لپٹی علماء دیوبند کے پاس تو ہوتی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہول سیل کی دکان ہے، یا خدا کا قرآن ہے یا نبی کا قرآن. اس لیے ہمیں کوئی لگی لپٹی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو جب اس نے دیکھا نا میرے سامنے پیچھے بیٹھے تھے، ہاں اب اس نے فوراً کاغذ قلم نکالا اور چٹ لکھا اور میری طرف ریفر کر دیا.
میں نے پڑھا تو اس میں 2 جملے لکھے ہوئے تھے، مولانا لفاظی نہ کریں، رب کو لسانی نہ دکھائیں، اپنی خطابت کے جوہر نہ دکھائیں، آپ دیوبندی عقیدہ بتائیں کہ دیوبندی نبی کا شان کیا مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں۔ تو میں نے اسے یوں پرچی دیکھ کر میں نے کہا ادھر ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں نے جب وہ پرچی دیکھی تو میں نے کہا ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میں نے کہا مولانا نے پرچی لکھی ہے کہ آپ لفاظی نہ کرو، حالانکہ میں لفاظی نہیں کر رہا تھا، میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، میں نے تو محمد رسول اللہ پڑھا، میں نے تو وہاں محمد اللہ رسول پڑھا، میں نے تو وہاں کھانا محمد رسول اللہ پڑھا، میں نے تو وہاں سننا کا اللہ کافت للناس پڑھا، میں نے تو وہاں سننا کا اللہ رحمت للعالمین پڑھا، میں نے تو لقد کان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین پڑھا، میں نے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھا، میں نے تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا پڑھا، میں نے تو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار پڑھا، میں نے تو والضحیٰ پڑھا، واللیل اذا سجا پڑھا، میں نے تو لم نشرح لک صدرک پڑھا، میں نے تو ووضعنا عنک وزرک پڑھا، میں نے تو ورفعنا لک ذکرک پڑھا، میں نے تو انا اعطیناک الکوثر پڑھا، میں نے تو فصل لربک ونحر پڑھا، میں نے تو کوئی قصیدہ، کوئی شعر، کوئی لفاظی نہیں کی، لیکن پھر بھی مولانا کہتے ہیں کہ میں دیوبندیت کا عقیدہ بتاؤں کہ ہم نبی کو کتنا اونچا مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مولانا میرا عقیدہ سن کے چاہیے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں جس میں میرے نبی کے شان کو تولا جا سکے۔ ایمان سے بتاؤ کوئی ایسا ترازو کوئی ایسا کمپیوٹرائز کنڈا جس میں میرے نبی کے شان کا کوئی اندازہ کر سکے۔ تو میں نے کہا مولانا اگر آپ بولنا چاہتے ہو بزید بھی ہو کوئی ملا بزید بھی ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، آپ رب کی دربار میں چل اس سے میزان عقل کا ترازو مانگتے ہیں، جو زندہ بیٹھا ہے وہ کیسے مانگتا ہے، جس کو رب نے زبان دی ہو وہ کیسے مانگتا ہے۔ آپ رب کی دربار میں چل اس سے میزان عقل کا ترازو مانگتے ہیں، اس ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات جمادات درندے پرندے چرندے انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی سورج چاند ستارے سیارے نجوم کواکب شمس قمر حجر شجر بحر بر شام سامر نور بشر جنت حور کلمہ بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت معمور لوح قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش مولا، ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے درے یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر۔ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ بات سنتا بزرگ تو قصہ ہے مختصر، ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف۔ آؤ میں اس نبی کی سیرت کی شاف معاشر کے عنوان کی ایک بات کر کے بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں۔ زندگی رہی پھر اس عنوان کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ، پھر اگر 10-20 سال بعد آئے تو آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ پوری توجہ رہے کہ عالم معاشر اشتہار میں لکھا ہے شاف معاشر کو، میں چاہتا ہوں ایک آدھی بات اس پہ ہو جائے۔ عالم معاشر کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا ہولناک منظر اور دن ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ شوہر بیوی کی ہوگی، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ بہن بھائی کی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ دودھ پیتے بچے کو سگی ماں اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑ کے چلی جائے گی اور اسے پرواہ نہیں ہوگا۔ ایسا منظر سب کو اپنی لگی ہوگی کہ میرے ساتھ آج کیا ہوگا۔ اس منظر کی بات کرنے چلا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ، اب تھوڑی سی مشکل بات ہے، یہ ارکان اور صفرا کے مریضوں کے لیے عورتوں میں کا شربت شروع کرنا چاہیے۔
तुम बड़े मीठे के आदी हो और ईमान का शुगर होता जा रहा है, ईमान कमजोर होते जा रहे हैं, लूला लग रहा ईमान होता जा रहा है। आओ तुम्हें हदीस की रोशनी में तुम्हारा ईमान पक्का करता है। आज तो तुम्हें कुछ लोग बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ के लूटने आ जाते हैं, कहते हैं इधर हमें राजी करो उधर हम छुड़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे दावेदार घूम रहे, बाजारी दरबारी घूम रहे जो गरीबों को लूट रहे कि बस इतने मैनू राजी करो कि मैं ही छुड़ाऊंगा। उल्लू दे पठियाओ थे नबी हाथ बन के खड़े रहे, मस्जिद में खड़ा हूं, मिंबर पे खड़ा हूं, मेहराब में खड़ा हूं, नबी हाथ बांध के खड़े हैं। जा हदीस पढ़, मिशकात पढ़, इमाम बैकी को पढ़, इब्न असाकिर को पढ़, सारी दुनिया के लोग जमा होंगे और एक दूसरे से मशवरा करेंगे कि ऐसा हौलनाक मंजर, पसीने में डूबे हुए हैं, सूरज सर पे खड़ा है, जमीन तांबे की बन गई है, अपने पसीने में तैर रहे हैं। आओ आज किसी नबी के दरवाजे पर चले और उन्हें कहें अल्लाह के नबी आओ अल्लाह हमारी इतनी सिफारिश तो कर दो कि अल्लाह हिसाब तो शुरू कर, हम तो हिसाब से पहले मरते हैं। जन्नत की सिफारिश नहीं, अकीदा पुख्ता करके उठना। आज जन्नत की सिफारिश नहीं, सिर्फ हिसाब की सिफारिश। अल्लाह हिसाब शुरू कर, जन्नत जहन्नम नहीं, जो फैसला करना है कर, शुरू तो कर। इतनी सिफारिश। लोग जाएंगे जनाब आदम के दरवाजे पर, हदीस का तर्जुमा करो, जनाब आदम के दर पे जाएंगे और जाके कहेंगे अल्लाह के नबी आप तो तकवीनी उमूर के पहले नबी, आप तो मसूद मलाइक, आप तो मकीन जन्नत, आप तो जद्दे अंबिया, आप तो जद्दे इंसानियत। हाँ आप आए अल्लाह के दरबार में, हमारी सिफारिश करें कि अल्लाह हिसाब तो शुरू कर, हम तो हिसाब से पहले सांस निकलता है मरते हैं, अल्लाह हिसाब तो शुरू कर। हदीस में आता है जनाब आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लोगों आज मेरे बस की बात नहीं है, आज तो मैं खुद कांप रहा हूँ। अल्लाह ऐलान कर चुका है लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज वो ऐलान कर चुका है कि आज मेरा कहर उरूज पर है, आज अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का जलाल उरूज पर है, मेरे बस की बात नहीं, मैं रब के सामने नहीं जा सकता। आदम जा नहीं सकता, ये चादर वाला किन्हें छुड़ाएगा? कभी घर बैठ के सोचा क्यों अकीदे कमजोर करते जा रहे हैं, क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। नानो अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रब कहते हैं मैं तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं, डायरेक्ट आके मेरे तरफ और मैं यही प्यार से जुड़ा करता हूं कि वो अपनी तरफ बुलाते हैं, हम अपनी तरफ बुलाते हैं। फर्स्ट कज़नों की बात कर रहा हूं, सौतेले भाइयों की बात कर रहा हूं, वो भी अपनी तरफ बुलाते हैं। बड़ी तवज्जो से मेरे जुमला सुनना और देख के कंप्यूटर में सेव करना, बड़ी देर और दूर तक काम देगा। वो अपनी तरफ बुलाते हैं, हम अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन फर्क देखना, वो बुला के अपने पांव चुमवाते हैं, हम बुला के रब के पैर पे चुमवाते हैं। अब घर जाके सोचना तेरी मर्जी तो किसी के पांव चूम, तेरी मर्जी तो रब की चौखट चूम। इसलिए तो कहता हूं कि तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुमको खुद ही पसंद, हमको खुदा पसंद। लोग जनाब आदम के दरवाजे पर जाएंगे और जाके कहेंगे आए हमारी सिफारिश करें, अल्लाह हिसाब तो शुरू कर। जनाब आदम कहेंगे जाओ मेरे बस से बाहर की बात है, अल्लाह गुस्से में है, अल्लाह जलाल में है। हाँ मैंने जन्नत में शजरे ममनुआ को छुआ था, आज मुझे अल्लाह के सामने जाते हुए शर्म आती है। लोग जनाब नूह के दरवाजे पर जाएंगे, पूरी तवज्जो रखूंगा, पूरी तवज्जो चाहूंगा। लोग जनाब नूह के दरवाजे पर जाएंगे, अल्लाह के नबी आप तो वो मुकद्दस नबी जिसने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थर बर्दाश्त करके रब की तौहीद की तस्बीह पढ़ी थी, आप आए अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिश करें। वो भी कहेंगे लोगों मेरे बस की बात नहीं, रब का जलाल उरूज पे है, मैं भी सामने नहीं जा सकता। लोग जनाब इब्राहिम, इस्माइल, यूनुस, इदरीस, यूशा, शीश, उज़ैर, शुएब, सालेह, सुलेमान, दाऊद, अय्यूब, याकूब, यूसुफ, ज़करिया, याहया, मूसा, ईसा, इलियास, इलियासा, हारून, सलेमान, सारे नबियों के पास जाएंगे। हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अपनी पड़ी है, तुम कहते हो हमारी सिफारिश करो, जाओ हम नहीं जा सकते रब के सामने, उसका जलाल उरूज पर है। अगर नबी माजरत करेंगे तो ये चादर वाली सरकार भी तुझे नहीं छुड़ा सकेगी। बस आज की गुफ्तगू में यही अकीदा लेके जाता, ये चादर में लिपटी हुई सरकारें, बाजारी दुकानदार, ये भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकेंगे। जहाँ नबी हाथ बांध के खड़े तो सारी दुनिया के लोग तेरे और मेरे पे
साकी कौसर, ताजदार मदीना, फखरे दो आलम, आमना के दुर्रे यतीम, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर आएंगे और आकर कहेंगे अल्लाह के नबी आप तो हबीब खुदा है, अल्लाह के नबी आप तो इमामुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, रईसुल अंबिया है। अल्लाह के नबी आप आए अल्लाह की दरबार में सिफारिश करें कि अल्लाह हमारा हिसाब व किताब तो शुरू करें। अल्लाह के पैगंबर कहेंगे लोगों घबराने की जरूरत नहीं, रब ने मुझसे वादा किया था महबूब वला सौफ युती का रब्बुका फतरसा, अन करीब वक्त आने वाला है तू मुझसे जो मांगेगा मैं दे के राजी करूंगा। आओ अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे आओ मैं चलता हूं रब की दरबार में। अल्लाह के पैगंबर आकर सरवर सुजूद होंगे, अल्लाह की हमद व सना तकीद व तकलीफ व तारीफ व तामीद व तस्बीह में मैं वो मस्त मगन होंगे। अल्लाह फरमाएंगे महबूब ए फारासा आज तेरा सर झुकने के लायक नहीं, तू सारी जिंदगी सर सजदे में झुकाकर मुझे राजी करता रहा, आज तेरा सर उठाकर मैं तुझे राजी करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे महबूब ए फारासा, महबूब सर ऊंचा कर, महबूब सर ऊंचा कर, ए फारासा महबूब सर ऊंचा कर मैं शफाअत का ताज पहनाऊंगा। ए फारासा महबूब गर्दन ऊंची कर मैं शफाअत का सेहरा डालूंगा। ए फारासा महबूब कंधे ऊंचे कर मैं शफाअत के तमगे लगाऊंगा। महबूब सर तुमाम झोली फैला मैं तेरी झोली भरता हूँ। इश्क़ सिफारिश कर मैं तेरी सिफारिश कबूल करता हूँ। महबूब आज तेरा सर झुकने के लायक नहीं, तेरा सर मक्के में, मदीने में, बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, ज़ातुर का मौका में, बाजारों में, गारों में, हाँ हर जगह पे सराओं में तेरा सर सजदे में मेरे सामने झुकता रहा, आज मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। महबूब तू सर उठा मैं दुनिया को बता दूं जब सबके सर झुके हुए हैं मेरे नबी का सर ऊंचा। अल्लाह फरमाएंगे पूरी तवज्जो खुलासे कलाम देने चला। अल्लाह फरमाएंगे महबूब मां क्या मांगता है? अल्लाह के पैगंबर अर्ज करेंगे अल्लाह सारी दुनिया के लोग अपने आप में गर्क पसीने में शराबो हाय हाय नफसी नफसी का आलम, अल्लाह इन बेचारों का हिसाब तो शुरू कर, इन बेचारों का हिसाब तो शुरू कर, जन्नत जहन्नम के फैसले कर, यमीन व यसार के फैसले कर। अल्लाह फरमाएंगे महबूब पूरी तवज्जो हुजूर वालों पूरी तवज्जो रखना। अल्लाह फरमाएंगे महबूब तेरी दरखास्त कबूल, तेरी अर्ज कबूल, तेरी रिक्वेस्ट कबूल, तेरी इल्तमास कबूल, तेरी सिफारिश कबूल, लेकिन मुझे ये तो बता आदम से लेकर तुझ तक किस नबी का कौन सा उम्मती है जो मेरे मीज़ान अदल के तराजू पे तुल सकता है? किससे हिसाब शुरू करो? कौन है जो मेरे मीज़ान अदल के तराजू पे तुलने की जुर्रत रखता है? किससे पूछूं? जिंदगी दी कहां लुटाई, जवानी दी कहां लुटाई, दौलत दी कहां लुटाई, बच्चे दिए कहां लगाए, आंखें दी क्या देखता रहा, कान दिए क्या सुनता रहा, दिमाग दिया क्या सोचता रहा, जबान दी क्या बोलता रहा, हाथ दिए क्या कमाता रहा, पाँव दिए कहाँ जाता रहा, दिल दिया कहाँ भटकाता रहा, किससे पूछूं? अल्लाह के पैगंबर कहेंगे आओ कसूर वालों, अल्लाह के पैगंबर कहेंगे अल्लाह 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 मैं आदम से लेकर अपने तक किसी नबी के किसी उम्मती की गारंटी और श्योरिटी नहीं देता, लेकिन मैं अपनी उम्मत का इमाम, मैं अपना यार मैं अपनी उम्मत का इमाम, अपना यार अपना रफीक मज़ार, अपना रफीक कौसर, अपना रफीक जन्नत, तैयब कायनात का बाप जनाब सिद्दीक़ अकबर को पेश करता हूँ। अल्लाह इसे मीज़ान अदल के तराजू पे तौल, हिसाब किताब कर, सवाल जवाब कर, अगर लेने के देने न पड़ जाए मोहम्मद का यार न मेरा। नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मौलाना याह्या बासी साहब, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का जुमला, अमीर शरीयत का जुमला दोहरा रहा हूं कि अल्लाह के नबी वजद में, नाज में, लाड में, कैफो सुरूर और मस्ती के आलम में कहेंगे अल्लाह
میں پوری کائنات کی امتوں کی گارنٹی اور شورٹی نہیں لیتا، لیکن میں اپنی امت کا امام، اپنا یار غار، اپنا رفیق بصار، اپنا رفیق کوثر، اپنا رفیق جنت، اپنا خلیفہ بلا فصل جناب ابو بکر صدیق اکبر پیش کرتا ہوں۔ اللہ اسے اپنے ترازو پہ تو اس سے پوچھ، زندگی دی کہاں لٹائی، جوانی دی کہاں لٹائی، دولت دی کہاں لٹائی، کپڑے دیے کہاں لٹائے، بچے دیے کہاں لٹائے، بیٹی دی کہاں لٹائی، کندھے دیے کسے اٹھایا، جھولی دی کسے سلایا۔ اللہ میرا یار کھڑا ہے، اس سے سوال و جواب کر، حساب و کتاب کر، اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائے محمد کا یار نہ کہنا۔ اللہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے محبوب 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 یہ تو کس کو لایا، یہ تو کس کو لایا؟ پوری توجہ، ذوق عباسی کے سمندر سے چند ہیرے دے رہا ہوں۔ یہ تو کس کو لایا؟ یہ وہی ابو بکر نہیں، پوری توجہ چاہوں گا، یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے، میں بھی مقروض ہوں۔ میں اس جملے کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ نا پڑے ہوئے کم ہوتے ہیں، سڑے ہوئے کڑے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں آگے ہر جملے کا ثبوت دوں، میرا اپنا ایک طرز استدلال ہے، طرز استنباط۔ میں قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں اب اللہ فرمائیں گے محبوب یہ تو کس کو لایا، یہ تو کس کو لایا؟ یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے، میں بھی مقروض ہوں۔ بڑی پرانی بات ہے، غالباً 97 کی 1997 کی، میں ایشیا کے دورے پر تھا، چائنا، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ۔ تو ہانگ کانگ میں میرا ایک لیکچر ہوا، اس میں نے جملہ کہا، تو ہمارے جو بیٹی بھائی ہوتے ہیں پیچھے ہی ہمیں دوربین لگا کے سنتے ہیں، دوربین لگا کے کہ کہاں غلطی پکڑے۔ تو ایک کڑا ہوا بیٹھا تھا، اس نے اپنا علم جھاڑنے کی کوشش کی، مجھے کہا قاضی صاحب یہ جملہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہ اللہ کہہ دیا یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے، میں بھی مقروض ہوں۔ اللہ کیسے مقروض ہے؟ میں نے کہا کاش تو تاریخ سے واقف ہوتا، حدیث سے واقف ہوتا، حدیث کے ذوق سے واقف ہوتا۔ اور تو حضرت الخدا کے ودا کے خطبے سے بھول گیا، میرے پیغمبر نے نہیں کہا تھا ابو بکر ساری دنیا کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، تو اکیلا باقی ہے جس کے بدلے میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن رب سے لے کے دوں گا۔ اللہ کہے محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض، میں بھی مقروض، یہ وہی ابو بکر نہیں جس نے پوری زندگی نہ کبھی تجھ سے حساب کیا تھا، نہ کبھی مجھ سے حساب کیا تھا۔ محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جب تم نے مانگا تھا تو دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، کچھ سوئی دھاگا نہ کھڑا ہو دیوار پہ، وہ بھی قربان کر دوں۔ یہ وہی نہیں جس نے نہ کبھی تجھ سے حساب کیا نہ کبھی مجھ سے حساب کیا۔ محبوب اس سے میں کیسے حساب کروں؟ ابو بکر جنت کے 8 دروازے کھڑے ہیں جس سے مرضی آیا اندر چلا جائے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا قیامت کے دن جنت مانگے گی، جنت ابو بکر مانگے گی۔ حضور کی حدیث ہے ابو بکر جنت کے 8 دروازے تمہیں پکاریں گے، ہر دروازہ کہے گا ابو بکر پلیز میرے اندر سے آ، ابو بکر میرے اندر سے آ جا۔ تو وہ معاشر کا دن اس کے لیے تیاری کر جس دن کسی نے کام نہیں۔ آج جن بچوں کے نام پہ دنیا کو لوٹ رہے ہو نا، وہ جی بچوں کا فیوچر بنا رہا ہو، جی وہ جی بچوں کے لیے اکٹھا کر رہا ہو، ہند سپنا نہیں کھاتا ہوتا، نام بچوں کا، بہانہ بچوں کا۔ حلال پہ اکتفا کرو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ناجائز منافع خوری سے بچو، پانی پور کے نیچے ہی رہنا ہے۔ جتنا حرام کما لو گے وہ حرام تمہیں چین سے نہ سونے دے گا، نہ چین سے تمہیں کھانے دے گا، نہ چین سے تمہیں بیٹھنے دے گا۔ جس اولاد کو حرام کھلا کے پالو گے وہی اولاد بڑھاپے میں تمہیں جوتے مارے گی۔ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ تم حلال کماؤ، بچوں کو بھی حلال کھلاؤ، تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ وہی بیٹا تیری خدمت تو کر رہا ہو۔ جن بچوں کے لیے حرام کما کے جمع کرتے ہو، پھر بعد میں بڑھاپے میں وہی بچے ذلیل کرتے ہیں، پھر رو رہے ہو کہ جی بچے نافرمان ہو گئے۔ جب تمہیں کھلایا حرام ہے تو فرما بردار کب سے ہونا؟ انہوں نے تو نافرمان ہونا تھا۔ آؤ آج حاجی اسماعیل ملون
اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. ان کی یاد کا یہ تیسرا جلسہ تھا تو ان کی یاد میں آج یہی وعدہ کر کے جائیں, اللہ سے عہد کر کے جائیں, اللہ آج تک جو تیری نافرمانی ہو گئی, آج کے بعد ہم تیری فرما برداری کریں گے اور تیری شریعت کے مطابق دکان بھی چلائیں گے, گھر بھی چلائیں گے, گھر کا ماحول بھی رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے اور اس کے حلال بھی کمائیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اللہ اور فرشتے بھی گواہ ہو جائیں. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. تو ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تو ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. وقت دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفار. اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما, یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما, یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, یا اللہ جو زندہ ہے ان کو صراط مستقیم پر چلا. یا اللہ حاجی محمد شفیع صاحب بیمار ہیں, ان کے والد محترم اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ حاجی محمد اسماعیل مرحوم کے نام پہ ان کی یاد پہ آج یہ جلسہ ہوا ہے, یا اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے, یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما, یا اللہ ان کی قبر کو جوال رحمت بنا. یا اللہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کے علم میں, عمل میں, رزق میں, عمر میں, صحت میں, کاروبار میں, فصلوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال وسیع عطا فرما. یا اللہ حرام سے, سود سے, جھوٹ سے, رشوت سے, کرپشن سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک اور صالح بنا. یا اللہ ان کو بھی ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان اسلام قرآن پہ زندہ رکھ. یا اللہ جب موت کا وقت آئے موت سعادت اور شہادت کی نصیب فرما. اللہ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے توانا آواز اٹھائی ہے اور ان کے لیے بہت سارا فنڈ اکٹھا کر کے قطر میں جا کر حماس کے مجاہدین کے سربراہ کو اربوں روپیہ وہاں پہ مدد بھی کی ہے. یا اللہ پوری جمعیت علماء اسلام نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, ہمارے اکابر اور ہمارے قائدین نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, تمام مسلمانوں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے. یا اللہ ان کا دیا ہوا اپنی دربار میں قبول فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ارباب اقتدار کو بھی ہمت عطا فرما کہ بیت المقدس کا دفاع کریں اور ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت کریں. یا اللہ ہم سب کے علم و عمل, رزق و عمر میں بے بہا برکت عطا فرما. بھائی حافظ محمد یوسف صاحب کے والد محمد یونس صاحب, ان حضرات نے یہ سارا انتظام و انصرام کیا ہے. یا اللہ ان کے رزق میں بے بہا برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں دل میں جو نیک مرادیں لے کے بیٹھے ہیں, یا اللہ ان سب کی نیک اور جائز خواہشات کو اپنی غیب سے پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کے راستے پر چلا, دین سیکھنے, سکھانے اور پھر دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.